عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حمد و ثنا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حمد اور شکر ادا کرتا ہوں، پھر اپنے برخوردار علامہ ابتسام الہی ظہیر حفظہ اللہ کی کہ انہوں نے اس ناچیز کو، ہیچ مدان کو اتنا اعزاز بخشے کہ مجھے بلایا ادھر۔ حقیقت یہ ہے کہ اس خاندان کے ساتھ جیسے انہوں نے فرمایا، حاجی ظہور الہی رحمہ اللہ سے لے کر علامہ احسان الہی ظہیر، علامہ عابد الہی اور محبوب الہی دکتور فضل الہی، اللہ سبحانہ و تعالی جو زندہ ہیں ان کی حفاظت فرمائیں، جو فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اس اسٹیج پر پہنچ چکا ہوں کہ اگر محدثین کے زمانے میں ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ ضعیف سا حفظہ، اور یہ کہتے ہیں کہ اذا حدث عن کتابہ ثقۃ واذا حدث عن حفظہ فہو مختلط۔ لہذا میں اس کتاب کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ کتاب سے یہ بات موثوق ہو جاتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نہایت سنجیدہ اور دور اندیش ذہین فطین تھے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کان رأساً فی الذکاء، وکان رأساً فی العلم، وکان رأساً فی الورع والعبادت،
اوعیۃ العلم یتوقد الذکاء من فی وجہہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دور اندیشی اور ذہانت اور فطانت اپنے فضل و کرم سے پھر ان کے ورع و تقوی کے بنا پر دیا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں القی اللہ ولا یحاسبنی انی اغتبت احدا، میں اللہ سے ملوں گا ایسے حالت میں کہ کسی کی غیبت کے بارے میں مجھ سے محاسبہ نہیں کریں گے۔ میرے دوست و بھائیوں، غیبت بہت بری چیز ہے، اور اگر برا نہ مانے، مجھے ملامت نہ کرے، تو یہ اکثر علماء میں ہے۔ وہ دوسرے عالم کے اور باہر کے لوگوں کے نہیں، ایک عالم دوسرے عالم کے پیچھے باتیں کرتا ہے، یہ بہت بری صفت ہے۔ اور اسی طرح فرمایا ما عالم فی مالی درہم من حرام ولا شبہت، میں اپنے مال میں ایک درہم اور ایک دینار حرام یا شبہ کے نہیں پاتا۔ یہ حلال خوری بہت بڑی چیز ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں خیر و برکت ڈالتا ہے۔ اسی فطانت اور دور اندیشی کی بنا پر انہوں نے ماحول اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی صحیح کی کتب کو مرتب کیا ہے، کتاب اس کو مرتب کیا ہے۔ چنانچہ آپ نے بدء الوحی سے لے کر کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ تک تقریباً 68 کتاب قائم کی ہیں۔ سب سے پہلے کتاب بدء الوحی لایا، کیونکہ شہادتین کے بعد پوری دین کا دار و مدار وحی پر ہے۔ اس کے بعد قرآنی آیات ذکر کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ وحی وہ وحی ہے جو نوح علیہ السلام اور ان کے بعد دیگر انبیاء کو کی گئی تھی، اور یہ وحی وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ کے قبیلے سے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جیسے اور انبیاء کو ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیز اس آیت کو ذکر کرنے میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ سابقہ امم کی ہلاکت اپنے انبیاء کی احادیث سے انکار کی وجہ سے تھا۔ اسی طرح اگر امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انکار کرے گے تو وہ بھی ایسے ہلاک ہوں گے جیسے کہ اگلے امم ہلاک ہو چکے تھے۔ چونکہ وحی سے اور وحی کو ماننے سے ایمان ثابت ہوتا ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب بدء الوحی کے بعد کتاب الایمان کا ذکر کیا۔ مؤید بالوحی ایمان کو پہچاننے کے لیے علم کی ضرورت تھی، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم کا ذکر کیا۔ علم و ایمان کے بعد مومن کو اعمال کی ضرورت ہے، اور اعمال میں اہم ترین عمل نماز ہے، اور نماز بغیر طہارت کے صحیح نہیں ہوتی، لہذا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الطہارت و متعلقاتها کا ذکر کیا۔ جب انسان وحی اور علم کے مطابق عملی زندگی گزارتا ہے تو اس پر اللہ کے رحمت سے خوشیاں اور غم آتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العیدین و متعلقاتها کا ذکر کیا، اور کتاب الجنائز و متعلقاتها۔ جب انسان وحی اور علم کے مطابق بدنی عبادات ادا کرتا ہے تو مالی عبادت کی بھی ضرورت ہوتی ہے،
لہذا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الزکوٰۃ و متعلقاتہا کا ذکر کیا۔ عبادت بدنی اور مالی ادا کرنے میں اہم کردار تزکیہ نفس کا ہے، جبکہ جب تک کہ تزکیہ نفس نہ ہو اس وقت تک اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تزکیۃ النفس کے لیے کتاب الصوم کا ذکر کیا۔ وحی کے مطابق علم و تزکیہ کے ساتھ جب انسان بدنی اور مالی عبادت بجا لاتا ہے تو زندگی گزارنے کے لیے معاملات کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب البیوع و متعلقاتہا کا ذکر کیا۔ معاملات میں اکثر اختلافات اور جھگڑے پیش آتے ہیں، ان کے حل کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الخصومات و متعلقاتہا کا ذکر کیا۔ جب انسان خلوص کے ساتھ کتاب و سنت کے مطابق بندگی بجا لاتا ہے تو رکاوٹیں پیش آتی ہیں، ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجہاد و متعلقاتہا کا ذکر کیا۔ یہ سب کچھ جو بیان ہوا اس کائنات کی بہتری اور منافع کے لیے ہے، لہٰذا اس کائنات کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب بدء الوحی کا ذکر کیا۔ چونکہ یہ مخلوق اپنے علم و دانش سے اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے تھے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الانبیاء کا ذکر کیا، کیونکہ اللہ کی معرفت انبیاء علیہم السلام ہی کرا سکتے ہیں۔ جب انسان اللہ کی بندگی خلوص اور وحی اور علم کے مطابق کرتا ہے تو وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ ان برگزیدہ بندوں کی تعارف کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المناقب کا ذکر کیا۔ انسان کے برگزیدہ بننے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس سیرت کو بیان کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المغازی کا ذکر کیا، چونکہ سیرت کے تعلق اللہ کی کتاب کے ساتھ ہے، کیونکہ خلقہ القرآن ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التفسیر کا ذکر کیا، چونکہ انسان مدنی الطبع ہے، اکیلا نہیں رہ سکتا ہے، لہذا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد کتاب النکاح و متعلقاتہا کا ذکر کیا۔ ازدواجی زندگی میں کبھی اختلافات اور بے اتفاقی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے حل کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الطلاق و متعلقاتہا کا ذکر کیا۔ دنیا میں زندگی گزارنے میں انسان کھانے پینے کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے، لہذا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاطعمہ و متعلقاتہا کا ذکر کیا۔ انسان کھانے پینے میں بے احتیاطی اور بدہضمی وغیرہ کی وجہ سے کبھی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے علاج کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الطب کا ذکر کیا۔ انسان جب خوشحال اور صحت مند ہوتا ہے تو زیب و زینت کی دلدادہ ہو جاتا ہے، لہذا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اللباس کا ذکر کیا۔ جب انسان کی حقیقی زینت سیرت و اخلاق سے ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الادب کا ذکر کیا۔ ایک مومن کے لیے تمام خوشیوں سے بڑھ کر خوشی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق رکھنے میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے کا بہترین سبب اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ دعا مانگنے سے بنتا ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الدعوات کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق کو قائم و دائم رکھنے کے لیے نرمی اور رقت قلب کی ضرورت ہوتی ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الرقاق کا ذکر کیا۔ چونکہ کل نفس ذائقۃ الموت اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے، تو مرنے کے بعد اس کے ترقی کی تقسیم ضروری ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الفرائض کا ذکر کیا۔ انسان محل خطا و نسیان
اور ہوس ہے، ضرور اس سے عمدن یا سہون غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، اس کی کفارہ و تلافی کے لیے کتاب الحدود و دیات کا ذکر کیا۔ نیز تکبر و سرکشی کی وجہ سے انسان حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنانے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اس کے مذمت کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الحیل کا ذکر کیا۔ کبھی انسان اس سرکشی اور حیلوں کی وجہ سے فتنوں میں پڑ جاتا ہے تو ان فتنوں کے علاج کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الفتن کا ذکر کیا۔ ان فتنوں کی سد باب کے لیے بہترین طریقہ احکام شرعیہ پر عمل کرنا ہے۔ اس کے بیان کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاحکام کا ذکر کیا۔ چونکہ احکام شرعیہ کتاب و سنت کے بغیر نہیں ہوتی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاعتصام کا ذکر کیا۔ یہ جو کچھ بیان ہوا یہ وحی کے مطابق اللہ کی توحید اور اس کی صفات جلیلہ اور دین اسلام ہے، ایمان اور تقوی ہے۔ کبھی مومن کے دل میں شکوک اور شبہات ڈالنے کے لیے باطل فرقے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان باطل فرقوں کی نشاندہی کے لیے اور ان کی شکوک و شبہات کی ازالے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ کا ذکر کیا کہ اصل دین وہ ہے جو وحی سے ثابت ہو۔ انہی شبہات کی کڑی سے فرقہ باطلہ معتزلہ کا انکار میزان ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے رد کے لیے باب ونزع الموازین القسط قائم کیا۔ ابن فورک فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اس باب باندھنے کی غرض معتزلہ پر رد ہے اور وزن اعمال کے منکرین کی رد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اعمال تو اقوال اور اعراض ہیں، اذا وجد فتلاشا، جب اعمال اور اقوال موجود ہو جاتے ہیں تو پھر ختم ہو جاتے ہیں فوراً۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالی اعراض کو جسم دینے پر قادر ہے۔ اب تو سائنس نے بات ہی کا ختم کر دی۔ موازین جمع ہے یا تو جمع حقیقی ہے باعتبار ان لکل شیء میزانا او لکل عمل میزان، یا یہ جمع تفخیم کے لیے ہے جیسی کذبت قوم نوح المرسلین، یا یہ جمع باعتبار تعدد الاشخاص والاعمال ہے۔ قسط عدل کو کہتے ہیں، یہ صفت واقع ہے موازین کے لیے، چونکہ قسط مصدر ہے، واحد تثنیہ جمع یکساں آتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ موازین قسط میزانان قسط، میزان قسط میزانان قسط و موازین قسط، اور یہ بھی کہا جاتا ہے قسط مفعول لہو ہے، مفعول لہو واقع ہے نزع الموازین کے لیے، یعنی ونزع الموازین القسط ونزع الموازین لأجل القسط لیوم القیامت من لام تعلیلیہ ہے حذف مضاف کے ساتھ، اے لحساب یوم القیامت، اور بعض کہتے ہیں کہ لام بمعنی فی ہے این ونزع الموازین القسط فی یوم القیامت۔ اس کو ابن قتیبہ اور ابن الملک نے پسند کیا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ لام توقید کے لیے ہے اے لوقت یوم القیامت۔ بہرحال امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں ونزع الموازین القسط میں ان لوگوں پر رد ہے جو میزان کے منکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ونزع الموازین القسط، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یوضع فی المیزان یوم القیامت شیئا اثقل من خلق حسن۔ جس نے میزان کا رد کیا
تو اس نے اللہ جل جلالہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رد کیا. اعمال بنی آدم و اقوالہم یوزن، اعمال اور اقوال بعض نسخوں میں وقولہم، ان اعمال بنی آدم و قولہم، اور بعض نسخوں میں اقوالہم ہے. یہ دونوں جمع ہے تو ظاہر نص سے تعمیم معلوم ہوتا ہے، لیکن عموم سے دو قسم کے لوگ مستثنا ہیں. دو قسم کے لوگ مستثنا ہیں. اول کفار اور مشرکین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائے اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا. جو کفار ہیں تو ان کے اعمال برباد ہیں، تو وزن کے قیامت کے دن میزان کو بھی نہیں کھڑا کیا جائے گا. دوسرے وہ مومنین جن کا حسنات زیادہ ہوں، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عرضت علی لیلۃ الانبیاء و اممہم. آج رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء اور امم کو اور ان کے اتباع کو پیش کیا. فجعل النبی یمر ومعہ ثلاثۃ. ایک نبی گزر رہا تھا کہ ان کے ساتھ صرف 3 آدمی من امتی. وجعل النبی یمر ومعہ عصابۃ من امتی. ایک نبی ایسے گزر رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایک جماعت تھی اس کی امت میں سے. والنبی لیس معہ الا الواحد. ایک نبی ایسے بھی گزرا کہ اس کے پاس ایک کے ساتھ اور کوئی نہیں ہوتا تھا. والنبی لیس معہ احد من امتی. ایسا نبی بھی گزرا کہ اس کے ساتھ کوئی ایک بھی نہیں ہوتا. حتی مر موسیٰ بن عمران کی فی کبکبۃ من بنی اسرائیل. یہاں تک کہ موسیٰ ابن عمران علیہ السلام ایک جماعت کے ساتھ، بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے ساتھ گزرا. میں نے کہا کہ یا رب این امتی. یہ اتنا بڑی جماعت موسیٰ علیہ السلام کی امت کی ہے تو میرے امت کدھر گئی؟ قال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا انظر عن یمینک. دائیں طرف دیکھو. فنظرت فاذا ہی الذراب ذراب مکہ تھا. جب میں نے دیکھا دائیں طرف تو یوں معلوم ہوتے تھے لوگوں کے بے وجوہ رجال، لوگوں کے کہ مکے کے پہاڑوں جیسا اتنا زیادہ لوگ تھے. فقلت یا رب من ہؤلاء. یہ کون ہے؟ قال ہؤلاء امتک. یہ آپ کی امت ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ارضیت؟ راضی ہو گیا آپ؟ قلت یا رب قد رضیت. اے اللہ میں راضی ہو گیا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ انظر عن یسارک. فنظرت. میں نے دیکھا فاذا الافق قد سد بوجوہ الرجال. کہ آسمان کے کنارے آدمیوں سے بھرا ہوا تھا. میں نے کہا کہ یا رب من ہؤلاء. یہ کون ہیں؟ قال ہؤلاء امتک. ارضیت؟ راضی ہو گیا؟ فقلت رضیت. قیل انما ہؤلاء 70,000 بلا حساب يدخلون الجنة بلا حساب. ان کے ساتھ 70,000 ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تو ایک فدائی عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے کہ ادعو اللہ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی ان 70,000 جو بلا حساب و بلا کتاب جنت میں داخل ہوتے ہیں ان میں سے بنا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی. پھر ایک دوسرا کڑا ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبق کا بہا عکاشہ. عکاشہ آپ سبقت دے گیا.
بہرحال ابو اسحاق الزجاج فرماتے ہیں اجمع اہل السنت علی الایمان بالمیزان وان المیزان له کفتان واللسان وان صاحب المیزان یوم القیامت جبریل رواہ البزار بسند حسن۔ اہل سنت والجماعت کی اجماع ہے اس بات پر کہ میزان پر ایمان لانا لازمی ہے، کیونکہ وہ میزان حق ہو۔ وَأَنَّ الْمِيزَانَ لَهُ كِفَّتَانِ وَلِسَانٌ، میزان کے دو پردے ہیں اور ایک ڈنڈا۔ وَأَنَّ صَاحِبَ الْمِيزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جِبْرِيلُ، قیامت کے دن میزان جس کے پاس ہوں گے تو جبریل علیہ السلام ہوگا۔ یوزن، علماء کے اس میں اختلاف ہے، کیا عمل کو وزن کیا جائے گا یا عامل کو وزن کیا جائے گا اور یا اعمال کے رجسٹر کو؟ ان تینوں کے لیے دلائل موجود ہیں۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يوضع في الميزان يوم القيامة شيئا اثقل من خلق حسن، قیامت کے دن اچھی اخلاق سے بہترین چیز اور وزن ترین چیز نہیں رکھا جائے گا اخلاق کے علاوہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا۔ عامل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتعجبون من دقة ساقی عبد اللہ بن مسعود لهما اثقل في الميزان من جبل احد رواه احمد بسند جید۔ کیا تم لوگ تعجب کرتے ہو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اس کو کیا کہتے ہیں، پنڈلی کے باریکی کی؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلیاں باریک تھے تو کبھی کبھی صحابہ کرام مذاق سے ہنستے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم تعجب کرتے ہو من دقت ساقی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی کی لہما اثقل فی المیزان من جبل احد، یہ دونوں پنڈلیاں جبل احد سے زیادہ ثقیل ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عامل کو وزن کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یؤتی بالرجل العظیم السمین یوم القیامت لا یزن عند اللہ جناح بعوضۃ، قیامت کے دن اللہ کے سامنے ایک بہت بڑے آدمی کو اور بہت موٹے آدمی کو لایا جائے گا، لیکن اللہ کے ہاں اس کے وزن مکے کے پرک کی مقدار بھی نہیں ہوگا۔ اور جو علماء فرماتے ہیں کہ اعمال کے رجسٹروں کو وزن کیا جائے گا، وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ سیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامت، اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے ایک کو خاص کرے گا، ایک کو الگ کرے گا۔ فینشر علیہ 99 سجلا من سجل، تو اس کے لیے ان کے رجسٹر کے اعمال کے رجسٹر 99 رجسٹر کو کھولا جائے گا، ہر ایک رجسٹر مثل مد البصر، آنکھوں کی بینائی جہاں تک جاتی ہے اتنا ہوگا۔ ثم یقول بیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گا اتنکر من ھذا شیئا، کیا آپ ان رجسٹر میں جو آپ کے اعمال ہیں اس سے انکار کرتے ہو؟ اظلمک کتبتی، کیا میرے کرام الکاتبین نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ فیقول،
وہ شخص کہے گا لا یا ربی، اے اللہ میں انکار نہیں کرتا ہوں، آپ کے فرشتوں نے میرے ساتھ ظلم نہیں کیا ہے۔ افلک عذر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے کہ کوئی عذر ہے آپ کے؟ وہ کہے گا کہ لا یا ربی، اے اللہ کوئی عذر نہیں ہے، مجھ سے اتنا گناہ صادر ہو چکا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا کہ بلا ان لک عندنا حسنۃ، ہاں آپ کی ہمارے پاس ایک نیکی ہے، فإنہ لا ظلم علیک اليوم، آج آپ کے اوپر کسی قسم کی ظلم نہیں ہوگا۔ پھر ایک پرچے کو نکالیں گی، اس میں ہوگا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فیقول، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ احضر وزنک، اپنی اعمال کے وزن کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ فیقول یا رب ما هذه البطاقة ما هذه السجلات، وہ انسان بہت ہی عجز اور انکساری کے ساتھ کہے گا کہ اللہ ایک طرف 99 رجسٹر ہیں اور ایک طرف ایک پرچہ ہے، اس پرچے کا کیا وزن ہوگا ان کے سامنے؟ فتوضع السجلات فی کفۃ والبطاقۃ فی کفۃ، سجلات ان رجسٹروں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور اس بطاقے کو دوسرے میں۔ فتاشت السجلات وثقل البطاقۃ، یہ جتنے رجسٹریں ہیں وہ خفیف ہو جائیں گے اور جو بطاقہ ہے وہ پرچہ ہے وہ ثقیل ہو جائے گا۔ ما اسم اللہ شیء، یعنی لا یثقل ما اسم اللہ شیء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے ساتھ کوئی چیز وزنی نہیں ہو سکتا ہے۔ بہرحال القسطاس العدل بالرومیۃ، رومی زبان میں قسطاس کہتے ہیں عدل کو۔ یہ توارد اللغات ہے، مختلف لغات میں ایک لفظ سب لغات میں ایک جیسا آتا ہے، ورنہ قرآن کریم عربی مبین ہے، انا انزلناہ قرآنا عربیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے کہ جب ترجمۃ الباب میں یا حدیث میں کوئی لفظ ایسا آ جاتا ہے کہ اس کے موافق قرآن کریم میں ہو تو اس قرآن کریم کی لفظ کی تشریح کرتا ہے۔ لفظ قسطاس قرآن کریم میں موجود تھا بالقسطاس فی القسطاس المستقیم، وزنوا بالقسطاس المستقیم۔ اس کے تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ قال مجاہد القسطاس العدل بالرومیۃ، امام مجاہد نے فرمایا ہے کہ قسطاس رومی زبان میں عدل کو کہتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ قسط مصدر ہے مقسط کی، اور یہ مقسط عادل ہے۔ والقاسط فهو الجائر، اور قاسط وہ ظلم کرنے والا ہے۔ فرا کہتے ہیں القاسطون الجائرون والمقسطون العادلون۔ لفظ قسط قرآن کریم میں دونوں معنوں کے لیے، جائر کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور جو استعمال ہوا ہے جیسے ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والا کو پسند کرتا ہے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ ابو بکر اسماعیلی رحمہ اللہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر یہ اعتراض کیا ہے کہ مقسط تو اسم مفعول ہے باب افعال کا، اور باب افعال کا مصدر اقسط یقسط اقساطاً آتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہاں حرف زائد کو حذف کے ساتھ ہے، عرب زائد کو حذف کرتے ہیں تاکہ کلمے کو اپنے اصل کی طرف لوٹائیں، اس کے لیے حذف کرتے ہیں۔ احمد بن اشکاب، یہ اشکاب لقب ہے محمد کے والد کی،
اسم معمر یا عبداللہ ہے، سند میں غرابت ہے، اور غرابت صحت کی منافی نہیں ہے۔ وجہ غرابت یہ ہے کہ محمد بن فضیل نے عمارہ سے اور انہوں نے ابو زرعہ سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تفرد کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اول حدیث کے انما الاعمال بالنیات ہے، اس کو بھی خبر واحد لایا، اور آخری حدیث جو کہ کلمتان حبیبتان ہے اس کو بھی خبر واحد لایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مقصد یہ ہے کہ خبر واحد جیسے خبر واحد حجت ہے، فرائض میں بھی اور عقائد میں بھی، اعمال میں بھی، نوافل میں بھی، سب میں خبر واحد حجت ہے۔ کلمتان حبیبتان، کلمتان کلمی کا اطلاق کلام پر ہوتا ہے، جیسے ابن مالک نے کہا ہے کلمت وکلمۃ کلام بہا قد علم، کلمے سے کبھی کبھی کلام بھی مراد لیا جاتا ہے۔ یہ کلمہ نحوی نہیں ہے جو کہ کہتے ہیں الکلمۃ لفظ وجعل معنی مفردنا، یہ شرعی کلمہ ہے۔ قرآن کریم میں کلمہ کا اطلاق کلام پر ہوا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کلمۃ الشہادتین کہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ شہادتین، اس کو بھی کلمہ کہا گیا ہے۔ اسی طرح رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ ہوا قائلها، یہ پوری جملے کو کہ رب ارجعون سے لے کر فیما ترکت تک، اس سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلمہ کہا ہے۔ حبیبتان یہ کلمتان کی صفت ہے۔ جب فعیل بمعنی مفعول ہو تو صفت میں تذکیر و تانیث برابر ہوتے ہیں۔ ثقیلتین خفیفتین کی وجہ سے تانیث کو ترجیح دیا۔ کلمتان حبیبتان یہ خبر مقدم ہے، اور سبحان اللہ و بحمدہ مبتدا مؤخر ہے، یہ کیا جاتا ہے تشویق کے لیے۔ ثقیلتان حبیبتان خفیفتان، ان میں مطابقت ہے ترجمۃ الباب کے ساتھ۔ ونضع الموازین تھا، اس میں ثقیلتان لفظ، یہ ترجمۃ الباب اسی میں ہے۔ خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، کلمے کی صفت خفت اور ثقل کے ساتھ کیا، قلت عمل کثرت ثواب بیان کرنے کے لیے۔ الرحمن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے رحمان کو اختیار کیا، اس لیے کہ اللہ کی رحمت وسیع ہے، تھوڑے سے کام پر زیادہ عمل اور زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ کلمتان حبیبتان خفیفتان ثقیلتان میں میٹھا سا سجا ہے، جس کو علم کلام میں تقابل یا مقابلہ کہتے ہیں۔ نیز صحیح سجا اور ممنوع سجا کو بیان کرنا مقصود ہے۔ سجا اگر باتکلف اور معنی باطل کی متضمن ہو تو ناجائز ہے، جیسے ایک شخص نے کہا تھا کیف اغرم من لا اکل ولا شرب ولا استحل ومثل ذلك یطل، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سجع کسجع الکہان، اور سجع بغیر تکلف کی اور بغیر قصد اور بغیر اجتماع معنی باطل کے تو یہ جائز ہے، جیسے یہاں کا۔ بعض سلف سے دریافت کیا گیا ہے کیا وجہ ہے کہ نیکی ثقیل ہوتے ہیں اور برائی خفیف ہوتے ہیں، نیکی ثقیل ہوتے ہیں اور برائی خفیف ہوتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا لأن الحسنة حضرت مرارتها وغابت حلاوتها، اس لیے کہ نیکی کی جو کڑواہٹ ہے وہ حاضر ہے، اور اس کی جو حلاوت ہے، مٹاس ہے، وہ غائب ہے۔
وَإِنَّ السَّيِّئَةَ حَضَرَتْ حَلَاوَتُهَا، برائی کی مٹاس وہ حاضر ہے اور اس کی کڑواہٹ غائب ہے۔ اب ہمیں یہ فرماتے ہیں کہ فَلَا يَحْمِلَنَّكَ خِفَّتُهَا عَلَىٰ ارتكابها، اے انسان کہیں اس کی خفت کی وجہ سے، سیئہ یا برائی کی خفت کی وجہ سے آپ کو برائی کے ارتکاب پر نہ بڑھکائے۔ حدیث میں آتا ہے حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، جنت کو ڈھانپا گیا ہے مکارہ سختی اور تکلیفوں کے ساتھ، اور جہنم کو ڈھانپا گیا ہے شہوات کے ساتھ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان میں اللہ تعالیٰ کی تنزیہ ہے تمام نقائص اور اس بات ہے ہر قسم کی صفات کی، اور بحمدہ میں سبحان اللہ و بحمدہ واو حالیہ ہے، تقدیر یوں ہوا کہ اسبح اللہ متلبسا بحمدہ من اجل توفیقہ، اور یا واو عاطفہ ہے، تقدیر یوں ہوا کہ اسبح اللہ واتلبس بحمدہ، تسبیح کو حمد پر مقدم کیا اس لیے کہ تسبیح میں تخلی ہے، کیونکہ یہ تنزیہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک کرنا، اور حمد میں تحلی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر قسم حمد سے موصوف کرنا۔ اس کے مثال یوں ہے کہ اول انسان نہاتا دھوتا ہے، پاک صاف ہوتا ہے، پھر تل کنگا سرما وغیرہ لگاتا ہے، اسی طرح تسبیح میں اللہ تعالیٰ کے ہر قسم نقائص اور عیوب سے پاکی ہے، اور حمد میں ہر قسم کمالات کی اثبات ہے۔ سبحان اللہ العظیم، یہ سبحانہ کو مکرر لایا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تاکید کے لیے، اس لیے کہ تنزیہ کی اشد ضرورت کی، کیونکہ مخالفین اور منکرین صفات باری تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کے منکرین زیادہ ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں تمام صیغوں سے تنزیہ کو ذکر کیا، مثلا مصدر کے ساتھ کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور ماضی کے صیغے کے ساتھ بھی ذکر کیا، جیسے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، مضارع کے صیغے کے ساتھ بھی ذکر کیا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور امر کی صیغے کے ساتھ بھی ذکر کیا سبح اسم ربک الاعلی۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلوب کلام کا بہترین نمونہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلوب کلام کیا تھا، وہ یہ کہ اول رحمت و محبت کا ذکر کیا، پھر بندہ کی ذکر کیا، پھر اس کی زبان پر ذکر کی خفت کا ذکر کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب وزن اعمال پر اپنی کتاب کو وزن اعمال پر ختم کیا، اس لیے کہ وزن اعمال انسان کے تکلیف کی آخری اثر ہے، اس کے بعد یا استقرار ہے اما فی الجنت و اما فی النار۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جنت میں استقرار دے اور نار سے بچائے۔ آخر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سبحان اللہ و بحمدہ میں اشارہ کیا کفارہ مجلس کی طرف کہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا استغفرک و اتوب الیک۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارے مجالس میں اور ہمارے اجتماعات میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ علماء کرام کی بہت تعریفیں ہوتے ہیں، کسی کو علامہ کہتے ہیں، کسی کو فہامہ کہتے ہیں، کسی کو حافظ کہتے ہیں، حالانکہ حافظ نہیں ہوتا ہے، علامہ نہیں ہوتا ہے، علامہ بہت
اونچی لقب ہے. اس لیے عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے تحفۃ الاحوذی میں فرمایا ہے باب کراہیت المدحۃ والمداحین میں فی المدح 6 آفات. مدح میں 6 آفات ہیں. 4 علی المادح 4 یرجح الی المادح. 4 صفتیں ایسے ہیں کہ وہ جو مدح کرتا ہے اس کی طرف راجع ہوتے ہیں. وَإِثْنَانِ عَلَى الْمَمْدُوحِ. 2 اس شخص کی طرف جس کی تعریف کی جاتی ہے. اما المادح فقد يفرط فيه فيذكره بما ليس فيه. یہ مدح کرنے والا تعریف کرنے والا کبھی کبھی اس شخص کی ایسی تعریف کرتا ہے کہ وہ تعریف اس کے اندر نہیں ہوتا ہے. فيكون كذابا. پھر تو جھوٹا ہو گیا. وقد يظهر فيه من الحب ما لا يعتقده. کبھی کبھی اپنا محبت ظاہر کرتا ہے حالانکہ وہ محبت نہیں ہوتا ہے اس کے پاس. فیکون منافقا. پھر یہ منافق ہے. وقد یقول له ما لا يتحقق فیکون جازفا. کبھی ایسی تعریف کرتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس تعریف کا مستحق ہے یا نہیں ہے, کوئی تحقق نہیں ہوتا ہے, تو پھر مجازف ہوتا ہے, اٹکل والا ہوتا ہے. وقد يعرج الممدوح به وربما كان ظالما. کبھی کبھی ممدوح کو اوپر چڑھاتا ہے حالانکہ کبھی وہ ممدوح جس کا صفت کیا جاتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے. فیاسی بدخال السرور علیہ. اور جس کی تعریف کرتے ہیں وہ خوش ہو جاتا ہے تو یہ مدح کرنے والا گناہگار ہو جاتا ہے. اور ممدوح فیحدث فیہ کبرا و اعجابا. وہ جو ممدوح پہ ہے جب تعریف کرتا ہے علامہ فہامہ حافظ, وہ کہتا ہے, وہ دل میں کہتا ہے واقع میں ایسے ہوں. عجب اور تکبر میں آتا ہے. یہ عجب اور تکبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش نہیں ہے. وقد یفرح فیفسد العمل. کبھی کبھی تعریف کرنے سے وہ خوش ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. لہذا مدح نہیں کرنا چاہیے. جو ہمارے جلسوں میں وغیروں میں ہوتا ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے خاتمہ بالخیر فرمائیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرمائیں. اللہ سبحانہ و تعالی اس مرکز کو ترقی عطا فرمائیں. اللہ سبحانہ و تعالی اس کی جو بانین ہے اور جو اس میں کام کرنے والے ہیں, جس کے اس میں اساتذہ ہیں اور طلبہ علم ہیں, سب کو خیر و برکت سے نوازیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.